صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں، آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بعض محدثین تو کہتے تھے کہ اگر کوئی راوی کوفی ہے تو خیال رکھنا کہ 99% تو جھوٹا ہوگا، 1% سچا ہو تو اس کا بھی نظر ضرور رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، حج کا موقع تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حج کے احرام میں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک مچھر آ کے بیٹھا تو میں نے ایسے مچھر کو مارا تو مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون جو ہے میرے بدن پہ بھی لگا اور احرام پہ بھی لگا۔ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تو میں پھر بتاؤں گا، میں تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکال دو۔ اور میں اچھا، یعنی یاکلون دم حسین ویسألون عن دم البعوضۃ، حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ آپ بڑے عجیب لوگ ہو بھائی تم۔ حضرت حسین کا خون تو تم ہضم کر گئے اور مچھر مر گیا ہے۔ جی مچھر کا مسئلہ مر گیا کیا ہو گیا؟ ہر موذی چیز کا مر جانا جو ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ سانپ آ جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت میں احرام میں ہوں، آپ ڈنگ مار لیں مجھے۔ بچھو ہے، سانپ ہے، موذی اشیاء ہے، ان کا مارنا جائز ہے چاہے آدمی احرام میں ہو۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جو ہے، سب صحابہ سے مشورہ کرے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کوفہ جائیں۔ اب نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ دیکھو خطوط کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ وہ آپ کو بلا رہے تھے تم کیوں نہیں گئے، تو میں کیا جواب دوں؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوچ سوچی کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو تیار کیا کہ تم پہلے جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو مجھے خبر کرو، پھر میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت تک تم معاملات کو کنٹرول کرو۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے عرض کیا کہ حاضر۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل خدا کی شان ہے جانے لگے، ان کے دو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بچوں نے نہ مانا، آخر ان کو بھی وہ ساتھ لے گئے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ نکل کے باہر سڑکوں میں کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور پھر جامع مسجد میں آپ کے ہاتھ میں تمام کوفے والوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل مطمئن ہو کہ آپ نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں کے لوگ واقعی مخلص ہیں، سچے ہیں، اور سب آپ کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور تیز رفتار سواری پہ مدینے خط بھیج دیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو مسلم ابن عقیل کے آنے سے بھی ان کے ہو گئے، جب حسین آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔
تو یزید نے فوری طور پہ وہاں کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ سختی سے کنٹرول کرو. اور اگر نہ مانے تو ان کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دو. ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا. وہ آیا اور اس نے جامع عظیم کوفہ کے اندر اعلان کیا اور اس کے بعد خطبہ دیا. اتنی سخت تقریر کی کہ جس نے بھی حضرت مسلم کا ساتھ دیا میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اور اس کے گھروں کو مسمار کر دوں گا. بس اس کی تقریر کرنے کی دیر تھی کہ وہ جتنے عاشق تھے نا جی سارے ملنگ بھاگ گئے. اب اکیلے حضرت مسلم بن عقیل رہ گئے. کوئی کوفے کا گھر پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک مخلص تھے حضرت ہانی ابن عروہ. انہوں نے کہا حضرت مسلم بن عقیل سے کہ آپ میرے گھر میں چلیں. حضرت بھی مجبور تھے. ان کے گھر میں آئے. ابن زیاد نے اس کو بلایا کہ تم نے کیوں پناہ دی ہے؟ اس نے کہا آل رسول ہیں، سبط رسول ہیں، چلو ہم بیعت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن یہ تو نہیں دیں کہ ہم ان کو پناہ بھی نہ دیں. اس نے کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو. اس نے کہا میں زندگی میں حوالے نہیں کر سکتا. اور نے کہا پر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابن زیاد نے اپنا خصوصی دستہ بھیجا اور انہوں نے آ کر ہانی ابن عروہ کو اور مسلم ابن عقیل کو ان کے دونوں معصوم فرزندوں کے ساتھ شہید کر دیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط ملنے کے بعد آپ چل پڑے تھے. اس لیے آپ کے ساتھ ساری فیملی بھی تھی، خاندان بھی تھا. 72 آدمیوں کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور کرب و بلا کی طرف بڑھتا رہا. راستے میں پہنچے تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ بھئی کوفے والوں نے غداری کی ہے. وہ سب پھر گئے ہیں اور مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب حالات بالکل بدل گئے ہیں. پہلے تو ہم جا رہے تھے کہ ہماری بیعت ہوگی، آرام ہوگا، اس لیے ہم بچے بھی چل پڑے، سب چل پڑے. لیکن اب وہاں کے حالات ہمارے خلاف ہیں. لہذا میں اپنے سب ساتھیوں کو، گھر والوں کو اجازت دیتا ہوں کہ یہیں سے وہ مدینہ شریف لوٹ جائیں. میں ضرور جاؤں گا. اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ خواب دیکھا تھا. جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑے غم کے اثرات تھے. تو بی بی ام سلیم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا.